جی ماسٹر. دے رجسٹر. رجسٹر؟ لیکن کیوں مولوی صاحب؟ سب لوگ تو حاضر ہیں. ہاں البتہ وہ اللہ بندہ نہیں آیا ابھی تک. ارے ہاں بھائی وہ اللہ بندہ کے والد خدا بندہ مجھے کل مچھی میانی میں ملے تھے. اچھا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کی 3 مہینے کی ایڈوانس فیس جمع کرا دی. چلو تو بھائی ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس کی 3 مہینے کی ایڈوانس حاضری لگا دیں. کیونکہ بیٹا آج کل ہر مدرسے اور ہر کالج میں یہ ہو رہا ہے. بھائی اب ہر مدرسے ہر کالج میں یہی ہو رہا ہے تو پھر یہاں بھی ایسا ہی ہوگا. بالکل لگا دوں سب کی حاضری مولوی صاحب. ٹھیک ہے. پیارے بچوں. جی. شاباش شاباش شاباش. پیارے بچوں. جی. چلو بچوں ترانہ پڑھو. چلو چلو بھائی لائن لگاؤ لائن لگاؤ لائن لگاؤ لائن لگاؤ. آ رہا. چلو بھائی آ جاؤ. چلو بھائی. مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب خان صاحب. چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا. چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا. رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا. رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا. فاقوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں. فاقوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں. ان پڑھ ہے اور جاہل ہر نوجوان ہمارا. ان پڑھ ہے اور جاہل ہر نوجوان ہمارا. امریکہ کی امانت پیٹوں میں ہے ہمارے. امریکہ کی امانت پیٹوں میں ہے ہمارے. ہم رازداں ہے اس کے وہ رازداں ہمارا. ہم رازداں ہے اس کے وہ رازداں ہمارا. ہے راش کے خلد اپنا صحرائے بکرا پیڑی. ہے رش کے خلد اپنا صحرائے بکرا پیڑی. ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. آمین. آمین. فالین. فالین. ارے کم بختو. ارے کم بختو. ارے کم بختو. فالین کے معنی ہندوستان کی ڈکشنری میں پیچھے ہٹنا چاہیے. چلو ہٹو ہٹو چلو چلو. پیارے بچوں. جی. پیارے بچوں. جی. پیارے بچوں تمہارا کورس بدل گیا. مولوی صاحب یہ ہر سال کورس کیوں بدل جاتا ہے؟ ارے تجھے اتنا نہیں معلوم؟ نہیں. بابا ایک کورس رہنے سے قوم میں اتحاد پیدا ہوتا ہے اور ایک ہی بیوپاری کا فائدہ ہوتا ہے. ہر سال کورس بدلنے سے سب کا فائدہ. دیکھو محکمہ تعلیم سے ایک مراسلہ آیا ہے وہ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں. ٹو دی صدر مدرس. ٹو دی صدر مدرس. اردو میں پڑھو مولوی صاحب اردو میں. اردو اردو. ارے تمہیں اتنی اردو نہیں آتی؟ کتنی اردو؟ ارے ٹو دی دس دیٹ ممی ڈیڈی ہنی ہائے. بس روڈ میکلر روڈ نیپیر روڈ یہ اردو نہیں ہے تو کیا ہے؟
اتنی اردو تو سبھی سمجھتے ہیں مولوی صاحب. لکھتے ہیں بانگے درا بال جبریل یادگار غالب مشکل اور مہنگی کتابیں ہونے کی وجہ سے کورس سے خارج کی جاتی ہیں. بہت اچھا. ان کی بجائے جدید شاعروں کا سستا کلام یعنی 40 فلموں کے گانے داخلے کورس کیے جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آگے بڑھے آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ غریب اور نادار طلبہ میں تعلیم کا شوق ہو اور تعلیم عام ہو. صحیح بات. کیا بات. یہ 20 کتابیں مقامی سینما گھروں سے حاصل کر کے بھیجی جا رہی ہے. بھیجی جا رہی ہیں روانہ کی جا رہی ہیں. ارے مولوی صاحب ایک ہی بات ہے. ایک بات نہیں ہے، سرکاری خط ہے. یہ 20 کتابیں مقامی سینما گھروں سے حاصل کر روانہ کی جا رہی ہیں. ان 20 کتابوں کو غریب اور نادار طلبہ میں مفت تقسیم کر کے مفت ہو گئی تعلیم. یہ مدرسہ تمہارے باپ کا ہے. مولوی صاحب باپ تک نہیں پہنچنا سمجھ گئے. ارے مولوی صاحب باپ تک کس کے پہنچے؟ نہیں میں نے آپ کے باپ کا نام تو نہیں ابھی لیا. تم نے بولا سب سے ارے وہ تو میں نے آپ کے باپ کو مثال کے طور پہ استعمال کیا ہے. ایسے کیسی مثال ہے؟ بتاؤ. اچھا سنیے، خود سوچئے پڑھنے لکھنے سے اور اس مدرسے سے آپ کے باپ کا کیا تعلق؟ چل بیٹھ. آ جاؤ بھائی. یہ 20 کتابیں مقامی سینما گھروں سے حاصل کر کے بھیجی جا رہی ہیں. روانہ کی جا رہی ہے. ایک ہی بات ہے بیٹے. ایک ہی بات نہیں ہے مولوی صاحب، سرکاری خط ہے، روانہ کرو. یہ 20 کتابیں مقامی سینما گھروں سے حاصل کر کے غریب اور نادار طلبہ میں تقسیم کر کے 2 آنے قیمت وصول کر لی جائے. چال ہے بڈے کی چال ہے. 4 آنے نہیں بیٹا، 2 آنے. 2 آنے. مانیٹر جی لے ماسٹر. پاٹ دے کتابیں. ہاں بھائی. ارے بھائی 4 چران لگا دیا، 4 چران لگا دیا. 4 چرانے میں 4 چران. مولوی صاحب یہ 4 آنے کہہ رہا ہے. ارے تعلیم کا بھی بلیک کرنے لگا کمبا. تعلیم کا بلیک کرنے لگا. 4 آنے کہہ رہا مولوی صاحب. مولوی صاحب چلو بچوں کتابیں کھولو. ہاں بھائی. بیٹا دودھ والے جی مولوی صاحب. غزل پڑھو بیٹے. مولوی صاحب اس میں تو غزل ہے ہی نا، گانا ہے گانا. مولوی صاحب اس میں تو غزل ہے نا، گانا ہے گانا. ارے گانا ہے تو گانا پڑھ، کورس میں میرے کیا اختیار. چل چلو شاباش. گھونگھٹ اٹھا لوں کہ گھونگھٹ نکالوں، سیاں جی کا کہنا میں مانوں کہ ٹالوں. گھونگھٹ اٹھا لوں کہ گھونگھٹ نکالوں، سیاں جی کا کہنا میں مانوں کہ ٹالوں. گھونگھٹ اٹھا لوں کہ گھونگھٹ نکالوں، سیاں جی کا کہنا میں مانوں کہ ٹالوں. گھونگھٹ. خاموش. ارے کیا پڑھ رہے ہو کم وقتو؟ مجھے یہ لڑکیوں کے کورس کی غزل معلوم ہوتی ہے. بھائی چاہے وہ گھونگھٹ نکالیں چاہے نہ نکالیں، چاہے پردہ کریں یا نہ کریں، تم کون ہوتے ہو ان کے نجی معاملات میں بولنے والے؟ ہم کوئی نہیں ہوتے مولوی صاحب. چلو میں اپنے ذاتی اختیارات کی بنا پر یہ غزل کورس سے خارج کرتا ہوں. بارش. آپ کے ذاتی اختیارات ہیں نا. بالکل ذاتی. جان چھٹی. نہیں لگی. شمسو جی مولوی صاحب. غزل پڑھو بیٹے. ہے ہاں پڑھنے کے نام کے ساتھ ہی جان نکل گئی. غزل پڑھ. جی جی پڑھا مولوی صاحب. میری لاڈلی
ری میری ارے لاڈلے میری ری لاڈلے لاڈلے میری لاڈلی بنی ہے تا 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 تارو کی تو رانی رانی ہاں رانی اب بڑی نا رانی اب بننا. ارے 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جدید شاعروں کا کلام ہے، تحت اللفظ پڑھنے سے نثر ہو جاتا ہے. ارے گا کے پڑھو کم بختو، گا کے پڑھو. میری لاڈلی رے میری لاڈلی رے بنی ہے تاروں کی تو رانی تاروں کی تو رانی دادر دارا دردارا دادر دارا دردارا دادر دارا بٹلر ناچے بٹلر ناچے ناچے موٹی آیا. دادر دارا دردارا دادر دارا دادر دارا کالے صاحب کا ٹوپا ناچے دادر دارا دادر دارا دادر دارا کالے صاحب کا ٹوپا ناچے گوری میم کا سایہ. او میری لاڈلی رے میری لاڈلی رے بنی ہے تاروں کی تو رانی تاروں کی تو رانی دادر دارا دردارا دادر دارا دردارا دادر دارا. پیارے بچوں، جی ان اشعار میں ایک تلمی ہے. تلوی؟ مالی صاحب یہ تلوی کا مطلب کیا ہے ذرا بتاؤ تو. بیٹے ان اشعار میں اصل میں ایک ہاں ہاں بتائیں 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 گا. بتاؤ مطلب تلوی کا. ارے یہ اتنا بڑا ہو گیا اس کو آج تک تلمی کے معنی نہیں معلوم. پیارے بچوں، جی تم میں سے کسی کو تلمی کے معنی معلوم ہے؟ نہیں مولوی صاحب نہیں معلوم؟ نہیں. نہیں معلوم؟ نہیں. پھر تو بہت آسان. تلمی کے اصل میں 2 معنی، ایک تو ہے معنوی معنی ہاں اور ایک ہے لغوی معنی. ان دونوں کو ملا کے جو تیسرے معنی نکلے ہیں اس کا مطلب ہے تلمی. یعنی تل می. کیا کھا رہا ہے بیٹے؟ کچھ نہیں مولوی صاحب. یعنی یہ ایک نظم میں لکھا ہوا منظوم سپاس نامہ ہے جو ہم پاکستانیوں کی طرف سے ملکہ کوئین ایلزبتھ کی تاج پوشی کے موقع پر اس کی چھوٹی بہن مارگریٹ کو بھیجا گیا. مارگریٹ چھوٹی بہن. ہاں صاحب چھوٹی بہن. یعنی یہ ایک نظم میں لکھا ہوا منظوم سپاس نامہ ہے جو ہم پاکستانیوں کی طرف سے ملکہ کوئین ایلزبتھ کی تاج پوشی کے موقع پر اس کی چھوٹی بہن مارگریٹ کو بھیجا گیا تھا، اس لیے کہ ہمارے جھنڈے پہ چاند ہے نا. میں نے دیکھا میں نے بھی مولوی صاحب. اس میں چاند ہم ہیں اور تارا ہے مارگریٹ اور تاروں کی رانی ہے اس کی بڑی بہن ملکہ کوئین ایلزبتھ اور ہم سب دادر دارا دردارا دادر دارا دردارا دادر دارا. یعنی کامن ویلتھ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تو تاروں کی رانی بن گئی ہے اور ہم سب درے در کے ہو کے رہ گئے. واہ مولوی صاحب واہ 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 واہ. کیا بات کیا بات. صاحب واہ. بلا باری انسامی غزل پڑھو بیٹے. بڑا بیٹے مر گیا. غزل پڑھو. ارے پڑھ. چائے نہیں بنانی، غزل پڑھنی ہے. لے بیلی لے بیلی. سارے دن ہے پیارے پیارے معشوقہ تیری تو میرا میں تیری ایسے میں تو آ جا رے ایسے میں تو آ جا رے. الے بلے الے بیلی الے بیلی ارے کم وقت کیا پڑھ رہے ہو تم لوگ؟ مولوی صاحب ہمارا کیا قصور ہے جو کتاب میں لکھا اور ہو کیا تو یہ پڑھیں. نہیں لکھا ہوا ہے صاحب، نہیں لکھا ہے. اچھا کیا لکھا ہے کتاب میں؟ الے بیلی الے بیلی ایسا
ایسا لگتا ہے جیسے کہ اندھیرے لالو کھیت میں بجلی چمک رہی ہے. کچھ راستہ دکھائی دیتا ہے, کچھ دکھائی نہیں دیتا. ارے یہ غزل ہو رہی ہے کورو پانڈوؤں کی جنگ. میں آج ہی محکمہ تعلیم کو لکھ دیتا ہوں کہ بھئی آخر سے ایک ملک میں 4 زبانوں کی کھچڑی کب تک پکتی رہے گی. میں کسی ایک زبان کو اپنا لو. چلو یہ غزل کورس سے خارج. چلو بھیا چلو نکالو. یہ بلے بلے سے بھی جان جاتا ہے. بلے بلے سے آگے پڑھو. گئے بلے. چلو چاند خاں, چاند خاں, چاند خاں پڑھیں گے کیا؟ ارے مولوی صاحب کاہے نہیں پڑھیں گے, پڑھن کے لیے تو آئے ہیں نا. اچھا اچھا پڑھیے 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 اور دھو ڈالیے. پڑھیے. لوٹ کر میرا جہاں چھپ گئے ہو تم کہاں. لوٹ کر میرا جہاں چھپ گئے ہو تم کہاں. تم کہاں, تم کہاں, تم کہاں. تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے. ہم بھری دنیا میں تنہا ہو گئے. تم نہ جانے کس جہاں میں کھو. بڈھا سو گیا, بڈھا سو گیا. بس ہو گیا بھائی, بڈھا ہو گیا. مولوی صاحب, اے مولوی صاحب. ارے کون؟ میں ہوں مانیٹر. ارے اتنے صبح صبح آ گیا. بڈھے کی صبح بھی ہوئی ہے. ارے مولوی صاحب مطلب سمجھاؤ مطلب. ارے مطلب 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 کیا مطلب کے بغیر دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا. ارے مولوی صاحب غزل کا مطلب سمجھاؤ, غزل کا مطلب. پیارے بچوں جی ذرا سونے دو یار. جی مطلب سمجھاؤ مولوی صاحب, مطلب. پیارے بچوں جی یہ اشعار دراصل مرحوم کی شان میں لکھے گئے. یہ اشعار دراصل مرحوم کی شان میں لکھے گئے ہیں. آجی کون مرحوم؟ سندھ کے مشہور ڈاکو رحیم ہنگرو مرحوم. کس نے لکھے؟ خود مرحوم نے لکھے. خود مرحوم نے اپنی شان میں اشعار لکھے ہیں. اچھا کیوں لکھے؟ ان کی مرضی. جب سندھ کے مشہور ڈاکو رحیم ہنگرو مرحوم نور اللہ مرقدہ, خدا ان کی مرقد پہ نور برسائے, سندھ کے دیہاتوں کو لوٹ کر جنگلوں میں چھپ جایا کرتے تھے, تو سندھ کی پولیس ان کی تلاش میں جنگل جنگل پھر کر یہ گایا کرتی تھی. لوٹ کر میرا جہاں چھپ گئے ہو تم کہاں. لوٹ کر میرا جہاں چھپ گئے ہو تم کہاں. تم کہاں, تم کہاں, تم کہاں. تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے. مولوی صاحب زبردست. واہ مولوی صاحب, واہ کیا واہ بات. کیا بات. مانیٹر جی ماسٹر. ذرا خان صاحب سے پوچھ کے طبیعت پڑھنے کی طرف مائل ہے. ارے خان صاحب. ارے آہستہ بابا آہستہ. ارے خان. میں خود میں پوچھتا ہوں. خان صاحب, خان صاحب کچھ کچھ نہیں خان صاحب. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کی طبیعت کچھ پڑھنے کی طرف مائل ہے. کیوں نہیں پڑھے گا. پڑھیے خان صاحب پڑھیے, اللہ آپ کو علم دے. آمین. پڑھیے. اولا قربان
अरे जरा पूछ खां साहब ये क्या कर रहे हैं? अरे खां साहब क्या कर रहे हैं ये? गला साफ करती है। बहुत अच्छा करती है, बल्कि खां साहब आज सिर्फ गला साफ कीजिए, पढ़ाई कल कीजिएगा। चलिए चलो जैसा मेरा मॉनिटर जी मास्टर। गजल पढ़ो बेटे। मॉनिटर बनेंगे। पढ़िए जनाब। धक 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 जिया करे धक, अखियों में अखियां डाल के न तक, होए धक धक धक, जिया करे धक, अखियों में अखियां डाल के न तक, होए। सुन ले ओ गोरी, हो तूने चोरी चोरी दिल की कहानी, आंखों की जबानी कह दी बल्लम से, अपने सनम से, अपने सनम से, होए। बस बस बस। मौलवी साहब खुदा की कसम, आंखों में आशिकी का नक्शा हाय हाय हाय। इन अशार में आशिकी अपनी इंतहा को पहुंची हुई। वाह वाह वाह। यानी शायर कहता है धक धक धक। अच्छा बताओ, ये धक धक काहे की आवाज? मैं बताऊं वाली साहब, मैं बताओ बताऊं? बताओ बेटे। ये ना किसी के उस तरह तेज करने की आवाज है। अरे हज्जाम की औलाद, हज्जाम के जहन में तो उस तरह की आवाज ही आएगी। मौलवी साहब मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटे। ये किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज है। शाबाश। तू मॉनिटर है ना? हाँ जी मास्टर। तेरा बाप भी मेरे पास मॉनिटर है। जभी तो यानी आजकल कोई हिंदुस्तान का दरवाजा खटखटा रहा है। अच्छा बताओ कौन खटखटा रहा है? रूस होगा, रूस। अरे मैं कह रहा हूं ये आशिकी के अशार है, तू इसमें सियासत का उस तरह चला रहा है। अरे रूस ना फूस, वक्त में कौन किसके काम आता है? अरे बाबा, दरवाजा खटखटाने वाली चीज का नाम है उसकी कमबख्ती। यानी आजकल कोई हिंदुस्तान का दरवाजा खटखटा रहा है और वो उसे अपनी महबूबा समझ के कह रहा है, सुन ले ओ गोरी, ओ तूने चोरी चोरी दिल की कहानी, आंखों की जबानी कह दी बलम से, अपने सजन से, अपने सनम से। पकड़ लो सनम को, मजबूती से पकड़ लो। हम कहते हैं कि छोड़ो सनम को। मौलवी साहब सनम को छोड़ दे। छोड़ दे मौलवी साहब, छोड़ दे। छोड़ दे सनम को, छोड़ दे मौलवी साहब। छोड़ता हूँ खासा, छोड़ता हूँ। छोड़ दे मौलवी साहब, छोड़ दे। छोड़ दे मौलवी साहब, छोड़ दे। हो गया। अरे खां साहब, सनम क्या, मैं शायरी को छोड़ देता हूँ। चलो शायरी का घंटा खत्म, हिसाब का शुरू। चल शमसू अपनी जगह पे जा। हाँ आजा। जी बोली साहब। हाँ तो शायरी का घंटा खत्म, हिसाब का शुरू। 1 2 3। आया मौसम है रंगीन, अरे 1 2 3। आया मौसम है रंगीन, अरे नहीं बाबा, 1 2 3। आया मौसम है रंगीन। मैं कह रहा हूँ शायरी का घंटा खत्म हो गया, हिसाब का घंटा शुरू हो गया। आए मौलवी साहब, शायरी का घंटा खत्म क्यों कर दिया? चलते रहने देते ना। हाँ इतना मजा आ रहा था। बहुत मजा आ रहा था। इस मुसलमान कौम को गाना होना, नाचना होना, बजाना होना, हिसाब का नाम आते ही मौली साहब, क्या है, आज 2 दिन से देख रहा हूं, जहां हिसाब का नाम आता है ये कहता है मौलवी साहब, मैं कहता हूं तो कहता है चल बैठ। मेरा क्या है? डंडे लगाऊंगा अगर दरी खराब हुई। हाँ चलो पाकिस्तानी इल्मुल हिसाब से एक सवाल हल करो। हाँ, जी। ये सवाल बोर्ड के इम्तिहान में आ सकता है। चलो अगर अगर कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मॉनिटर बोलेगा। अगर अगर मैं कह रहा हूं कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मॉनिटर बोलेगा। अगर अगर 12 साल में एक ड्रिग रोड कॉलोनी बसाई जाती है तो अरे कौन बसाता है, किसको बसाता है? 12 साल में डिग रोड कॉलोनी बसाई जाती है। अरे मैं हिसाब का सवाल हल करने को कह रहा हूं, तू पॉलिसी पे बहस कर रहा है। ओए पॉलिसी मौलवी साहब, ओ तो अच्छा बताओ, अगर 12 साल में एक ड्रिग रोड कॉलोनी बसाई जा सकती है
تو 24 سال میں کتنی؟ یہ سوال بہت اہم ہے، بورڈ کے امتحان میں آ سکتا ہے۔ مولوی صاحب اگر 12 سال میں ایک ڈگروڈ کالونی بسائی جا سکتی ہے تو 24 سالوں میں 2۔ شاباش شاباش۔ ارے بیٹے اسی سلسلے کا ایک اور سوال ہے، اس کا جواب بھی آپ ہی دے دیجیے۔ جی اگر ایک ڈگ روڈ کالونی میں 12,000 مکان بنائے جاتے ہیں تو 2 میں کتنے؟ ایک ڈگروڈ کالونی میں 12,000 تو 2 میں کتنے؟ 6۔ ارے زوزار سے عقل نکالنا ہے، کچھ تو عقل سے کام لے۔ ارے کبھی کہتے ہیں عقل سے کام لو اور کبھی کہتے ہیں زوزاف عقل نکال رہا ہے۔ ارے بابا ایک میں 12,000 تو 2 میں کتنے؟ میں 2 سے ضرب دینے کو کہہ رہا ہوں، تو تقسیم کر رہا ہے۔ لو مکان تقسیم کیے جاتے ہیں یا ضرب دیے جاتے ہیں؟ بڈھے کو یہی بولا۔ مکان تو تقسیم ہی ہوتے ہیں۔ واہ مولوی صاحب، واہ بھائی واہ۔ کیا ہوا مالی صاحب؟ ہلو کیا ہوا مولوی صاحب؟ دماغ سینٹر میں نہیں ہے کیا؟ کیا کہا؟ سینٹر پہ حملہ، سینٹر پہ حملہ۔ سینٹر ذرا خاموش ہو گیا تو صوبے اتنے موزور ہو گئے، مار مار کے 1 یونٹ بنا دوں گا۔ ارے اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں، ایک مدرسے کے بچے ہو، مل جل کر رہو، دنیا میں نام پیدا کرو۔ آج اس جھونپڑی میں پڑے ہو، کل اپنی محنتوں سے اسے پکی عمارت میں تبدیل کرو۔ لیکن ہر شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا رہا ہے۔ خدا کی قسم جان دے دوں گا مگر مدرسے پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ بس چلو خوشامد، بیٹھو، جاؤ اپنی جگہ پہ بیٹھو، چلو یار۔ چلو بھی چلو چلو بیٹھو۔ جی بولے صاحب، چلو حساب کا گھنٹہ ختم، تاریخ شروع۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں شادی کی تھی۔ ہاں شادی کی تھی۔ ارے اس نے 17 سال کی عمر میں سندھ کے ملک کو فتح کیا تھا۔ آج اپنی حالتوں کو دیکھو، 40 سال کے سنڈے مسٹنڈے ہو گئے ہو، مگر کوئی پہلی جماعت سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ کوئی دودھ میں پانی ملا رہا ہے، کوئی وکٹوریا چلا رہا ہے، کوئی بکرے چھیل رہا ہے۔ آج کشمیر کو ہاتھ سے نکلے ہوئے اتنے برس ہو گئے، کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی۔ آخر یہ طاقت کی جمانی کس دن کام آئے گی؟ ارے اتنے دنوں سے پڑھا رہا ہوں مگر کوئی پہلی جماعت سے آگے نہیں بڑھا۔ تو کیا مولوی صاحب، کیا محمد بن قاسم گریجویٹ تھا؟ ہاں محمد بن قاسم کو گریجویٹ بول دیا، محمد بن قاسم کو گریجویٹ بول دیا۔ ارے کمبخت گریجویٹ توبہ کر جہنمی۔ اگر وہ گریجویٹ ہوتا تو آج جونا مارکیٹ میں پرانے کوٹ بیچتا۔ اچھا مولوی صاحب چھوڑیے، خیر اس کو جمہوریت کا سبق پڑھائیے۔ باپ دادا کا نام نہیں جانتے، محمد بن قاسم کون تھا یہ نہیں جانتے۔ خدا کی قسم محمد بن قاسم کو سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا تو نہیں پہچانیں گے کہ یہ محمد بن قاسم ہے۔ اچھا بتا جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ ارے جی وہی جہاں سارے اسکاؤٹ کے لڑکے جمع ہوتے ہیں۔ اسکاؤٹ کے لڑکے؟ ارے کم بخت وہ جمہوری ہے۔ ارے تم لوگ جمہوریت کا مطلب نہیں جانتے؟ نہیں مولوی صاحب، نہیں مولوی صاحب۔ ارے اتنے مل کے بیٹھے ہو جب بھی نہیں جانتے؟ نہیں مولوی صاحب۔ اچھا ارے بابا جمہوریت کا مطلب ہے جس کی تعداد زیادہ اس کی حکومت، جو زیادہ ووٹ خرید سکے وہ وزیر۔ نہیں سمجھے؟ نہیں مولوی صاحب نہیں۔ اچھا سنو میرے ایک سوال کا جواب دو، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ جی مولوی صاحب۔ ہمایوں کا بیٹا کون تھا؟ اکبر۔ بابر۔ ہمایوں کا بیٹا اکبر کہنے والے ہاتھ اٹھائیں۔ 1 2 چھوڑ دو ہاتھ۔ اب ہمایوں کا بیٹا بابر کہنے والے ہاتھ اٹھائیں۔ 1 2 3 4۔ لہذا جمہوری طریقے سے ثابت ہوا کہ ہمایوں کا بیٹا بابر تھا۔ یہی جمہوریت ہے اور یہی جمہوریت کی تعریف ختم۔ واہ مولوی صاحب، واہ مولوی صاحب، واہ ایسے کہتے ہیں جمہوریت۔ ایک منٹ، اس کا تو کوئی اولاد ہی نہیں تھا۔ کیا خان صاحب؟ اس کا تو کوئی اولاد ہی نہیں تھا۔ خان صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی بالکل صحیح ہے، مگر یہ معاملہ جمہوریت کا ہے، خدا را جمہوریت پہ رحم کیجیے۔ مولوی صاحب ایک عام معلومات کا سوال ہے،
ذرا جواب دیجیے. عام معلومات کورس میں نہیں ہے. چلو محاوروں کو جملوں میں استعمال کرو. عجیب. محاورہ ہے منہ میں پانی بھر آنا. بیٹے دودھ والے جی کھڑے ہو جاؤ. بیٹے چونکہ آپ کا تعلق پانی سے بڑا گہرا ہے اس لیے آپ جواب دیجئے. محاورہ ہے منہ میں پانی بھر آنا. ہاں اونچی اونچی کرسیوں کو دیکھ کے عوام کے منہ میں پانی بھر آتا ہے. اونچی اونچی کرسیوں کو دیکھ کے عوام کے منہ میں پانی بھر آتا ہے. جیسے اونچی کرسیوں کے نیچے سے گنگا بہتی ہے. چل بیٹھ. ارے کم بخت میں کہہ رہا ہوں آسان جملوں میں استعمال کرو. وہ کہہ رہا ہوں اونچی اونچی کرسی. دیکھو میں استعمال کرتا ہوں. کیا محاورہ ہے؟ جی منہ میں پانی بھر آنا. منہ میں پانی بھرانا. دیکھو میں استعمال کرتا ہوں آسان اور سہل بالکل آسان. جی. منہ میں پانی بھر آنا یہی ہے نا. جی مولوی صاحب. منہ میں پانی یہی ہے نا. جی مولوی صاحب یہی ہے. پانی کے نل کے سیدھے پانی کے نلکے کو منہ لگا کر چوسنے سے منہ میں پانی بھر آتا. مولوی صاحب اتنی دیر سے پوچھ رہا ہوں. عام معلومات کا سوال ہے اس کا جواب دے دیجئے. عام معلومات کورس میں نہیں ہے. آپ ذرا محاورے کو جملوں میں استعمال کرو. محاورہ ہے 4 چاند لگانا. میں لگاؤں. ہاں 4 چاند لگانا. ہاں ہاں پاکستان نے صنعتی ترقی میں 4 چاند لگا دیے ہیں. ارے کم وقت اپنے آقا امریکہ والے 2 چاند نہیں لگا سکے. پاکستان نے صنعتی ترقی میں 4 چاند لگا دیے. ویسے 4 بار تو نہیں, روس نے 2 چاند لگائے. آپ نے دیکھے؟ ہاں آپ مسلمان ہیں الحمدللہ. لاہور بلا. ارے کیوں کافروں کے پرو پکڑنے میں آئے ہو؟ روس 1 چاند کیا آدھا چاند کیا چاند کا اتنا سا ٹکڑا بھی لگا تھا تو ہماری رویت ہلال کمیٹی اعلان نہیں کرتی. مولوی صاحب ایک عام معلومات کا سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب تو دے دیں آپ. عام معلومات کے بچے تو مجھے عام معلومات میں کمزور سمجھتا ہے. ہاں کمزور سمجھتا ہے. اس دن انسپیکٹر صاحب آئے تھے تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں بکروں کا آپریشن کرتا ہوں تو کیا مجھے میرٹ پر میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے گا. نہیں مجھے عام معلومات میں کمزور سمجھتا ہے. پوچھ کیا سوال ہے تیرا؟ نہیں پوچھ. ارے تیرے باپ کو پوچھنا پڑے گا. کیا سوال ہے؟ پوچھ. پوچھو. ہاں پوچھ. اردو ہاں اردو پاکستان کی ہاں سرکاری زبان کیوں نہیں ہوتی؟ سوال ڈال دیا ہوں سب پہ. کیا سوال ہے تیرا؟ کیا سوال ہے؟ اردو ہاں پاکستان کی سرکاری زبان کیوں نہیں ہوتی؟ ارے اب تک یہی سوال چلا آ رہا ہے. بتا دے نا. ڈال دیا جواب. اچھا اس سوال کے لیے تو میرے ایک سوال کا جواب دے. آسان سا پوچھنا مولوی ہاں صاحب. پوچھ. یہ بتا تو اپنے گھر میں ماں سے ڈرتا ہے یا باپ سے؟ میں پوچھ کے آتا نہیں بتا. باپ سے. تو پھر مادری زبان سرکاری زبان کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کا زور چلتا ہے اس کی زبان ہوتی ہے. مولوی صاحب اس میں سوال پوچھ رہا ہے. پیارے بچوں فیس لائے؟ نہیں. کوئی عام معلومات کے سوال پوچھ رہا ہے, کوئی جغرافیہ پڑھ رہا ہے, کوئی تاریخ پڑھ رہا ہے. چلو مدرسہ برخاست. کل فیس لاؤ گے تو کلاس ہوگی. چلو چھٹی. چھٹی